वक्त अल्लाह से राजो नियाज करें, है ना, आपने नामुमकिन कौन। हवेली के सामने, हवेली आप हजरत गए होंगे, सामने एक सड़क जा रही है, वहां एक साहब रहते थे, गदा रेडियो उनके पास नहीं, तसव्वुर नहीं, गुमान नहीं, इदराक नहीं, एहसास नहीं, कदम नहीं, उसके बोल सच्चे, उसके जज्बे सच्चे, उसकी कैफियत सच्ची, उसका अंदाज सच्चा। मैंने कई दफा बताई है और मैंने इसके खुद तजर्बे किए हैं। नामुमकिन मसाइल हल नहीं हो रहे, दुआएं भी फौरन कबूल हो, चाहत भी कोई बाकी ना रहे, फिर ये खास गुर आपके लिए है। छोटा सा अमल है, जरूर करें। हजरत तारिक महमूद मूसा बताएंगे इस वीडियो क्लिप में, तो बाकी बातें बाद में कर। जल्दी से ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख लें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली फॉर पाकिस्तान के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर, यूएसए, यूके, यूएई के अंदर। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स। जो नामुमकिन काम है ना, बच्चों से दुआ कराओ। मेरा पैकेज है, सुना है ना। हवेली के सामने, हवेली आप हजरत गए होंगे, मेरे बाप दादा परदादा का शहर है। हवेली के सामने एक सड़क जा रही है, वहां एक साहब रहते थे, गदा रेडियो उनके पास, गरीब आदमी थे। तो एक पीर साहब को मेरे सामने 100 रुपए दिया। 100 रुपए की बड़ी हैसियत, पर उसकी हैसियत उसकी थी जिसकी अमूमन जो एक फेरा होता था 5 रुपए का, 4 रुपए का एक चक्कर, तो उसका 100 कैसे जमा हुआ होगा, उसका 100 कैसे जमा हुआ होगा। 100 रुपए दिया तो कहा दुआ कर दें। पीर साहब ने दुआ कर दी। एक दफा मुझे मिला, मैंने कहा पीर साहब से दुआ कराई, अच्छे इंसान थे, मैं तुझे एक मैं दुआ बताता हूं। मैंने उसे अल्लाह का नाम दे दिया और कहा कि बच्चे इकट्ठे कर, गरीब के बच्चे वैसे ज्यादा होते हैं, बच्चे इकट्ठे कर और तू दुआ कर और उन्हें कहे आमीन, और कोई 8 आने रुपए की टाफियां लेके बैठ जाना, पहले ना देना, खा के भाग जाएंगे, टाफियां रख के बैठ जा और दुआ कर और उनसे कहे आमीन कहें। क्यों? जो नाबालिग मासूम बच्चा है उसको गुनाह का ख्याल नहीं, तसव्वुर नहीं, गुमान नहीं, इदराक नहीं, एहसास नहीं, कदम नहीं, उसके बोल सच्चे, उसके जज्बे सच्चे, उसकी कैफियत सच्ची, उसका अंदाज सच्चा, उसका अंदाज सच्चा, सब कुछ सच्चा, उसका सारा कुछ सच्चा। एक बात बताऊं, ये बात मैंने कई दफा बताई है और मैंने इसके खुद तजर्बे किए हैं। आपने ये बात सुनी होगी, मोमिन के जूठे में शिफा है, सुनी है। मैं बच्चों का जूठा पीता हूं और जिस बीमारी की नियत पर करके पिए ठीक हो जाएगी। बच्चे से बड़ा कोई मोमिन है? बोले, बच्चे से बड़ा भी मोमिन है? बच्चे का जूठा उसको थोड़ा सा पिला दें और फिर उसकी थूकें भी जाएंगी, उनकी थूकें भी जाएंगी, उसी जगह मुंह लगा के पिए। मोमिन के जूठे में शिफा है, शिफा है। मेरे आका ने फरमा दिया, बस खत्म। मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है। मैंने कई लोगों को बताया, जो बीमारी, कोई रोग, कोई जिस्मानी बीमारी, कोई रूहानी बीमारी, कोई रूहानी रोग, कोई जिस्मानी रोग, अगर कोई ऐसा है भी सही, उस जगह मुंह लगा के पिए, मुंह लगा के पिए। मोमिन के जूठे में शिफा, बड़े जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं और बहुत ज्यादा नताइज हैं। मुस्तकिल मुसलसल पिए। और यह है कि जब बच्चा रो रहा हो ना, जब बच्चा रो रहा हो तो उस वक्त अल्लाह से ताल्लुक कायम करें और उस वक्त अल्लाह से राजो नियाज करें, क्योंकि अल्लाह को बच्चे का रोना जो है उसकी अदाओं में फरमाया 2 चीजें अगर ना होती, गौर से सुनिएगा, एक हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, एक बच्चे और एक बेजुबान जानवर, बच्चे और, अगर ये 2 चीजें ना होती, अल्लाह तुम्हारे ऊपर बारिश का एक कतरा ना बरसाता, रिस्क ना मिलता, जितनी खताएं हैं, जितनी नाफरमानियां हैं, जमीन तांबे की बन जाती, हर चीज खत्म हो जाती। अल्लाह पाक इन 2 की वजह से रिस्क देता है, इन 2 की वजह से, इन 2 की वजह से अल्लाह रिस्क देता है, इन 2 की वजह से।
جب بچہ روتا ہے، اب یہ نہیں کہ اسے رونے دینا ہے، بس روتے وقت کے لمحات، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے اپنی نماز کو مختصر فرما لیتے تھے، حضور کی نماز مختصر ہو جاتی تھی۔ تو بچہ جب رو رہا ہے، میں کہ اس بچے کے روتے ہوئے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اور اگلی بات فرمایا جو بچے کے آنسو گر رہے ہیں نا، ان آنسو کو کسی درد والی جگہ پہ لگائیں۔ اور میں نے کئی دفعہ آنسو لے کے نا ہاتھ پہ مل کے جیسے کریم تیل لگاتے ہیں ایسے چہرے پہ کہا، اللہ اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے اور قیامت کی ذلت سے بچانا۔ جب فرشتوں کا ہاتھ بڑھے اور چہرے پہ منہ کے جبڑے پہ پکڑ کے گھسیٹے، بچے کے آنسوں کی بڑی طاقت ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک فقیر مانگنے والا آتا تھا، میں اس کو پیسہ دے دیتا تھا جو بھی تھا، پھر آتے آتے وہ میرے پاس کچھ پیسے رکھ کے جاتا تھا امانت دار سمجھ کر، پھر بہت قریب ہو گیا، پھر پاس بہت پیسے رکھ کے جاتا تھا جو مانگتا تھا، پھر اٹھا کے لے جاتا تھا، اور وہ کہتا تھا میں کسی پرانے کھنڈر ہے وہاں رہتا ہوں اور اس میں نے پیسے دفن کیے ہوئے، مجھے بہت اس سے محبت ہے۔ سکے ہوتے تھے پہلے، کاغذ والے روپے تو ہوتے نہیں تھے، اور کہا کہ مجھے بتاتا تھا فلاں جگہ رہتا ہوں، آج تک میں گیا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بہت عرصہ آتا رہا، پھر کچھ دنوں نہیں آیا، تو میں سوچا کہ بیمار ہو گیا، کیسے؟ تو کہا کہ میں پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے گیا اس کھنڈر میں، تو وہ بیمار پڑا تھا، میری آہٹ سن کے تو میں نے اس سے کہا میرا آخری وقت ہے، مجھے مال سے بہت محبت ہے، میں نے پیسہ کر کے جمع کیا ہے، یہ جتنا میرا مال ہے یہ ساتھ یہ جگہ ہے جہاں میں نے دفن کیا ہوا ہے، جب ایسا کرنا مجھے دفن کرنا، یہ مال میرا ساتھ رکھ دینا چپکے سے، وعدہ کر۔ میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ یہ دیکھ اس مال میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرنا، میرا کفن بھی تم جیب سے دینا، میرے مال میں سے خرچ نہ کرنا۔ میں نے وعدہ کر لیا، کفن دے دیا، دفن کر دیا، اور چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، اور کہا کہ جب جو ہے وہ واقعہ ختم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا میرے اوپر حالات تنگ ہو گئے، اور بندش حالات تنگ، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور اتنا کہ میں روٹی سے بھی تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک دن میرے خیال آیا کہ کئی سال ہو گئے اس کو دفن کیے، اس کا مال کس کام کا، اس کا مال نکال کے لے آؤں، استعمال کروں۔ رات کو گیا، اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھیں، اور اس کا جتنے بھی مال، اس کا پیسہ تھا، سارا ہڈیوں کے اوپر ایسے بکھرا ہوا تھا اور سرخ تھا۔ کہا کہ مجھے مال کی طلب تھی، میں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا، اور میں بس چیختا چلاتا قبر بند کر کے آیا ہوں۔ اب یہ ہاتھ ہر وقت میری آگ ہی آگ ہے، اس کو پانی میں رکھتا ہوں اور تکلیف میں رکھتا ہوں اور دہی میں رکھتا ہوں، آگ ہی آگ، کوئی ایسا طریقہ۔ اب دیکھیں درویش کا وجدان دیکھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ آنسوں سے تو جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، اللہ کے لیے رو، جب رو وہ آنسو اس ہاتھ کو لگا، اللہ کے لیے رو، جب رو تو اس آنسو اس ہاتھ پہ لگا، اور میں کہ وہ آنسو اس ہاتھ پہ لگائے گا، تیری جہنم کی آگ ہے یہ بجھ جائے گی۔ اور کہا ایسے ہوا، رویا بہت زیادہ اللہ کے لیے، آنسو لگائے، اور وہ آنسو سے اس کی ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ جو بچے کے آنسو ہیں، یہ بڑے دکھوں کا علاج ہے، اور بڑے دردوں کا علاج ہے، اور بڑی مشکلوں کا علاج ہے، اور بہت زیادہ مسائل کا علاج ہے۔ دوستو، طارق محمود صاحب نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی آرزو کریں، کوئی بھی آپ دعا کریں، ناممکن بھی ممکن ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں کو بٹھا لیں، ان کے لیے کوئی چیز لے آئیں، ان کو درمیان بانٹنے کے لیے، تو آپ دعا کریں، اور جب دعا کریں تو بچوں کو کہیں آمین کہیں۔
تو جب وہ آمین کہیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، جب نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کا بچوں کا جھوٹا کھایا پیا کرو، اس سے بیماری نہیں لگتی، اور جب بچے روئیں تو ان کے جو آنسو ہیں جہاں درد ہوتی ہے وہاں لگائیں، تو ان سے بھی شفا ملتی ہے۔ تو حضرت صاحب نے بہت خوبصورت عمل بتایا ہے کہ جب بھی آپ کوئی آرزو کریں، آپ کا ناممکن کام ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، یعنی کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی حاجت ایسی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، جیسے دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، گاڑی بنگلہ گھر لینا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے چاہتے ہیں، کوئی رشتے کے لیے چاہتے ہیں، نیک اولاد کے لیے چاہتے ہیں، تو بچوں کو اکٹھا کریں، چیز کچھ لے آئیں ان کے درمیان بانٹنے کے لیے، اور دعا کریں اور بچوں کو کہیں کہ آمین کہیں۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا اگین شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔